سوال پوچھا گیا کہ کیا ایسی نسبت سے مرید ہونا اور ایسے ولی اللہ سے فیض حاصل کرنا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہو، سیفی سلسلہ میں اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ سیفی سلسلہ کے علاوہ سیفی سلسلہ وہی کچھ فالو کرتے ہیں جو مشائخ جس کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ فیض حاصل کرنا اور بات ہے، اور اس صاحب قبر سے مدارج اور کمالات کو حاصل کرنا، جیسے کہ ہم اپنی شیخ کامل مکمل سے جو حیات ہے اور ظاہری طور پر ہمارے سامنے ہے، ان سے جس طریقے سے فیض حاصل کرتے ہیں، دونوں میں ایک فرق موجود ہے۔ زندہ اور میت کے درمیان ایک مناسبت شرط ہے، اور یہ مناسبت اب چونکہ منقطع ہے، فلہذا ان سے اس طریقے کا فیض حاصل نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہم اپنی ایک زندہ شیخ سے حاصل کریں۔ دونوں کے درمیان اگر مناسبت چاہیے تو پھر مناسبت یہ ہے کہ وہ اب عالم ارواح میں ہے، وہ فنا اور بقا کے مقام پر مشرف ہے۔ جو اکتساب کرنے والا ہے، جو مرید ہے، وہ بھی اگر فنا اور بقا کے مقام پر مشرف ہو تو اس کے بعد دونوں کی آپس میں عالم ارواح میں مناسبت ہے تو تب فیض لے سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں صرف ایک فرد کا ہوا ہے، وہ اس فرد کا نام ہے جناب سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے بایزید بسطامی سے بعد از وفات اکتساب کیا ہے۔ تو اس اکتساب میں مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری کا قول یہ ہے کہ یہ اکتساب اس صورت میں ہوا تھا کہ اللہ کریم نے ابو الحسن خرقانی کو بھی فنا اور بقا کے مقام پر مشرف کیا تھا، اور بایزید بسطامی بھی فنا اور بقا کے مقام پر مشرف تھے، تو دونوں کے درمیان وہ مناسبت تھی، تو تبھی انہوں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ وہ والی فیض کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جس فیض سے مدارج اور مراتب قرب طے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی شیخ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں توجہات سے نوازتے ہیں، تو ہمارے لطیف قلب، اس کے بعد پھر لطیف روح، پھر لطیف سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، یا ولایت صغرا، پھر ولایت کبریٰ، ولایت ملأ الاعلیٰ، کمالات نبوت، کمالات رسالت، حقائق اشیاء، یہ چیز جو مراتب ہمارے قرب الہی کے طے کراتے ہیں۔ دیکھیں ایک سمپل سا مثال میں دے دیتا ہوں۔ اگر ایسے ہوتا کہ قبور سے صاحب کمال جو صاحب قبر ہے، ان سے اگر ایسی مدارج اور مراتب قرب حاصل ہو جاتے تو پھر میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی روضہ اقدس پر جانے والا ہر بندہ صحابی ہوتا جو حالت ایمان میں وہاں جائیں، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں حیات ہیں، اور جب آپ اپنی قبر انور میں حیات ہے اور آپ کی فیوزات اور آپ کی کمالات میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، تو حضور سے جو بندہ ملا وہ صحابی کے مرتبے پہ فائز ہوا۔ لیکن چونکہ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جسمانی طور پر اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کی فیوزات اور آپ کے برکات اور آپ کے کمالات میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی مومن مسلمان وہاں جاتے ہیں وہ صحابیت کی درجے پر فائز نہیں ہوتے، یا ان سے اس مدارج قرب کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اپنی ظاہری حیات میں ان کو عنایت فرماتے ہوتے تھے، اس سے وہ مستفید نہیں ہوتے۔ وجہ اس کا کیا ہے؟ وجہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ اب وہ عالم ارواح میں ہے اور ہم عالم اجساد میں ہیں، تو جو مدارج قرب کی فیوزات حاصل کرنے ہوتے ہیں، جس سے ہمارے مراتب بڑھ جاتے ہیں، ہمیں ولایات مل جاتے ہیں، ہمارے مراتب کو بڑھائے جاتے ہیں، وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ ظاہری زندہ مرید، ظاہری اور زندہ حیات، دنیاوی حیات پر حیات والا بندے کے سامنے ہو تو وہ ان کو توجہات سے نوازے۔ بقیہ تمام اولیاء اللہ کا فیض ان کے قبور میں جاری اور ساری ہے، عام فیض، ہر بندہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، لیکن مراتب قرب اور مدارج جو ہے وہ ان سے حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دونوں کے درمیان مناسبت اب مفقود ہے۔ جب تک کہ یہ مناسبت نہ ہو اس وقت تک یہ مدارج قرب وہاں سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔